السلام علیکم۔ میں اس بات کو سوچ کر حیران ہوں کہ جس کو یقین ہے اللہ پر، اس کے رسول پر، مرنے کے بعد زندہ کیے جانے پر، قیامت حق ہے اس بات پر، نماز حق ہے اس بات پر، قبر حق ہے اس بات پر، قرآن حق ہے اس بات پر، تمام باتوں پر یقین ہونے کے باوجود بھی جو انسان نماز نہیں پڑھتا ہے، اس جیسا ایول انسان کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی شخص نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں دن بھر نماز پڑھتا ہوں، رات بھر عبادت کرتا ہوں، پھر بھی میں صبح کو اٹھ کر چوری کرتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائی سے اور برے کاموں سے روکتی ہے، اور جس کی نماز اس کو بے حیائی اور برے کاموں سے نہ روکے، اس کے نماز میں کمی ہے۔ اور وہ کمی کون سی کمی ہے؟ خشوع و خضوع کی کمی ہے، اخلاص کی کمی ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائی تبلیغ میں جاتے ہیں، میرے اسلامی بہنیں دین کی مجلس میں جاتے ہیں، پھر بھی علماء کے بیانات سے متاثر نہیں ہوتے۔ کیوں نہیں ہوتے ہیں؟ کیونکہ ان کے ایمان میں کمی ہے، ان کا ایمان لو ہے۔ جیسے ہی دین کی مجلس ختم ہوئی نہیں ترنت ویسے ہی چگلی غیبت کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ اللہ ماشاء اللہ، میرے تمام مسلمان بھائی اور بہنیں ایک جیسے نہیں ہوتی ہیں، جو ہوتے ہیں میں ان سے مخاطب ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الغیبۃ اشد من الزنا، غیبت زنا کاری سے بھی بڑا گناہ ہے، غیبت زنا کاری سے بھی بڑا گناہ ہے۔ لیکن افسوس کہ معاشرہ غیبت کو گناہ سمجھتا ہی نہیں ہے، صرف زنا کاری کو ہی گناہ سمجھتا ہے، جبکہ اللہ کے رسول خود فرماتے ہیں کہ الغیبۃ اشد من الزنا، غیبت زنا کاری سے بھی بڑا گناہ ہے۔ لیکن ہم ہیں کہ ماننے کو تیار نہیں، غیبت کو کوئی گناہ سمجھتا ہی نہیں، غیبت فیشن بن گیا ہے، غیبت فیشن بن گیا ہے۔ پیارے اسلامی بھائی اور بہنوں، ہم اگر اللہ پر یقین رکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں نا کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی مانتے، اللہ کو مانتے ہیں اور اللہ کی مانتے ہیں، ان دونوں باتوں میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ اللہ کی ماننا اور اللہ کو ماننا، یہ بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ انسان جو اللہ کو مانتا ہے وہ ضرور اللہ کی بھی مانے گا۔ تو اللہ کی ماننا کیا ہے؟ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا، نمازیں پڑھنا، رمضان المبارک کے جو روزے ہم پر فرض ہے وہ رکھنا، اگر ہم مالدار ہیں تو زکوٰۃ دینا، حج کرنا، یہ سب ہم پر فرض ہوتا ہے۔ تو اگر ہم واقعی اللہ کی مانتے ہیں تو ہم یہ سب کچھ بھی کرنا چاہیے۔ صرف بول کے نہیں ہوتا ہے، صرف زبان سے اقرار کر کے نہیں ہوتا ہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں۔ اللہ کو مانتے ہیں، ہمیں بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے اور ثابت کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ جب ہم اللہ کی مانیں گے تو خود بخود ثابت ہو جاتا ہے کہ ہم اللہ کی مانتے ہیں اور اللہ کو بھی مانتے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائی اور بہنوں، ہم جب دین کی مجلس میں جاتے ہیں اور جب علماء کے بیانات سے ہم متاثر نہیں ہوتے تو ہمیں گھر آنے کے بعد سوچنا چاہیے کہ ہم علماء کے بیانات سے متاثر کیوں نہیں ہو رہے۔ ہمارا یقین مکمل نہیں ہے، ہمارا ایمان لو ہے، اس لیے ہم علماء کے بیانات سے متاثر نہیں ہو رہے۔ دن کی مجلس سے چھوٹے نہیں کہ ہم غیبت چغلی میں لگ جاتے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول خود فرماتے ہیں کہ غیبت زنا کاری سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اللہ ماشاءاللہ سب ایک جیسے نہیں ہوتے، میں سب کی بات نہیں کر رہی ہوں، جو ہوتے ہیں میں ان سے مخاطب ہوں۔ پیارے اسلامی بھائی اور بہنوں، جو ہوتے ہیں ان سے میں مخاطب ہوں کہ اللہ کو مانتے ہیں اور اللہ کی مانتے ہیں، ان دونوں باتوں میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ یہ جب تم فرق سمجھ جاؤ گے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، ورنہ تم لوگوں کو برا سمجھو گے، لوگوں کے بارے میں برا گمان رکھو گے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ ہمارے خود کے نام اعمال خراب ہو جاتے ہیں، اور جس کو ہم برا سمجھتے ہیں اس کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا فضل و کرم کر دیتا ہے اور وہ دین کی راہ پہ چل جاتا ہے، اور ہم جس کے بارے میں برا سوچتے ہیں وہ سوچتے ہی رہ جاتے ہیں اور ہم برے بنتے جاتے ہیں اور ہمارے نام اعمال میں برائی لکھی جاتی ہے، اور جس کے بارے میں برا سوچتے ہیں وہ ہم سے آگے نکل جاتا ہے، اللہ اس کے اوپر اپنا فضل و کرم کر دیتا ہے اور وہ دین کی راہ پر چل جاتا ہے۔ یہ ہوتی ہے بات، یہ سمجھنے کی بات ہوتی ہے، لیکن کوئی سمجھنا نہیں چاہتا ہے۔ ایک بار آئینے میں کھڑے رہو اور اپنے آپ سے سوال کرو کہ ہم اپنے آپ کو شریف سمجھتے ہیں، لیکن ہم اگر شریف ہیں تو ہمیں اللہ دین کی ہدایت کیوں نہیں دیتا ہے؟ ہمارا یقین مکمل کیوں نہیں ہے؟ ہمارا ایمان کیوں لو ہے؟ یہ سارے سوالات کرو گے خود سے، تنہائی میں آئینے میں کھڑے رہو اور خود سے سوالات کرو، تمہارا جواب مل جائے گا۔ میرے اس بیان میں اگر کچھ بھی غلطی کوتاہی ہو تو برائے مہربانی مجھے معاف کرنا۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی ہمیں اور تمام امت محمدیہ کو توفیق عطا فرمائے، اور تمام امت محمدیہ کو دین علم حاصل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔